حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے معروف اور مشہور اور جلیل القدر صحابی رسول ہیں، تو ان کے پاس ایک شخص آیا کوئی سوال لے کر، تو اس نے حضرت زید بن ثابت نے اس سے کہا کہ بھائی میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں، بلکہ تم ابو ہریرہ کو مضبوطی سے پکڑ لو، چمٹ کے رہو، ان کے ساتھ لگ کے رہو، ٹک کر رہو۔ کیوں؟ تو کہا کہ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ میں، حضرت زید بن ثابت کہہ رہے ہیں کہ میں اور ابو ہریرہ اور ایک تیسرے صحابی، ہم تین لوگ مسجد نبوی شریف میں بارگاہ الہی میں دعائیں کر رہے تھے، اور ہمارے دعا کرنے کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے نکل کر مسجد نبوی شریف میں تشریف لے آئے، تو ہم لوگ خاموش ہو گئے کہ اب دعا کا مدعا خود پیش نظر ہے، دعا کا مدعا خود پیش نظر ہے، تو اب دعا کیسی؟ مگر آقا کریم آ کر پاس میں بیٹھ گئے، سرکار بھی بڑے غلام نواز تھے، پاس میں بیٹھ گئے، فرمایا نہیں تم وہ کرتے رہو جو کر رہے تھے، تم وہ کرتے رہو جو کر رہے تھے۔ اور صحابہ نے پھر دعا کرنی شروع کر دی۔ تو حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں اور حضرت ابو ہریرہ کے علاوہ جو تیسرے صحابی تھے، ہم دونوں نے حضرت ابو ہریرہ سے پہلے دعا کی، ہم دعا کرتے جاتے اور ادھر دعا کی قبولیت خود آمین آمین کہتی جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان غلاموں کی دعا پر آمین کہتے جا رہے ہیں، وہ دونوں نے دعا کر لی۔ اس کے بعد میں حضرت سرکار سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت زید بن ثابت بیان کر رہے ہیں کہ ہم دونوں نے دعا کر لی، پھر حضرت ابو ہریرہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، بارگاہ الہی میں عرض کی، اللہم انی اسألک ما سألک صاحبایا، اے اللہ میں تجھ سے وہ بھی مانگتا ہوں جو میرے ان دونوں دوستوں نے مانگا۔ سرکار فرماتے ہیں آمین۔ وَأَسْأَلُكَ عِلْمًا لَا يُنْسَى، اور اے اللہ میں اس کے آگے تجھ سے ایسا علم مانگتا ہوں جو کبھی بھولے نہ بھولے۔ سرکار فرماتے ہیں آمین۔ تو جیسے ہی ان دونوں کی دعاؤں میں حضرت ابو ہریرہ یہ پیوند لگاتے ہیں وَأَسْأَلُكَ، یہ تو مانگتا ہی ہوں، حضرت ابو ہریرہ کی چالاکی دیکھیے، یہ تو ریڈی میڈ ملا، ٹھیک ہے۔ آگے یہ ارشاد فرمایا جیسے ہی اللہم وَأَسْأَلُكَ عِلْمًا لَا يُنْسَى، اور میں ایسا علم بھی تجھ سے مانگتا ہوں جو بھلائے نہ بھولے، اور سرکار نے آمین فرما دیا۔ اب ان دونوں کو بھی ہوش آیا، ان صحابہ کو، کہا حضور وَنَحْنُ نَسْأَلُ اللَّهَ عِلْمًا لَا يُنْسَى، حضور ہم بھی اللہ سے ایسے علم کا سوال کرتے ہیں جو بھلائے نہ بھولے۔ تو فرمایا سبقکما ھذا الغلام، فرمایا کہ یہ غلام، یہ بچہ بازی مار لے گیا، یہ اس کے حصے میں تھا اور اللہ نے اس کی زبان پر وہ جاری کر دیا، میں نے آمین کہہ دیا، اس کا حصہ تھا اس کو مل گیا۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پھر علم میں، خاص کر روایات احادیث میں یہ مقام ہوا کہ سب سے زیادہ احادیث آپ سے مروی، حتیٰ کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کی یہ روایتیں اتنی کثرت سے ہیں کہ جو اسلام مخالف لوگ ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں جب وہ حضرت ابو ہریرہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ کھانا ہے، پینا ہے، دھونا ہے، سونا ہے، اور پھر ضروریات زندگی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہ کر آقا کریم کی ان حدیث مبارکہ کو آقا کریم کی زبان مبارک سے سننا ہے،
تو وہ جب وقت کو لے کر تقسیم کرتے ہیں ان حدیثوں کو آپ کی زندگی پر جب بانٹتے ہیں تو ان کی عقل جو ہے وہ کام نہیں کرتی کہ وقت کم پڑتا ہے اور احادیث مبارکہ زیادہ۔ ان کا مقلوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو یہاں بیٹھ کر فضائے آسمانی میں تیرنے والے چاند کو اپنے اشارے سے دو ٹکڑا کر دے، تو اگر وہ سیدنا ابو ہریرہ کو چن لے کہ اس کی زبان کے ذریعے میری باتیں قیامت تک امت تک پہنچتی رہیں، تو اگر ان کے لیے وقت کو سمیٹ دیا جائے تو اس میں دشواری کیا ہے؟